بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ترجمہ دیکھیے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 10 صبر کرنے والے مسلمان ہوں، یغلبوا 200 تو وہ 200 تم میں سے 20 صبر کرنے والے مسلمان ہوں، 20 یغلبوا 200 تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے ایسے 1000 کافروں پر. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ کافر ایسی قوم ہیں جو کچھ سمجھتی نہیں ہیں. الآن خفف اللہ عنکم، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخفیف فرمائی. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے یہ جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. فإن یکم منکم 100 صابرۃ، پس اگر تم میں سے 100 ہوں مضبوط صبر والے ہوں، یغلبوا 200 تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وإن یکم منکم 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں، یغلبوا 2000 تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر. بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس طریقے سے یہ وہی چینج کیے نہیں کرے، نماز والا ہے جی. یہ 2 آیتیں قرآن مقدس کی ان آیتوں میں سے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے
صاف صریح الفاظ میں جہاد کی ترغیب دی ہے، اور حکم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب فرمایا۔ اے نبی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرآن میں انداز ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں بھی آپ کے نام کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور دیکھیں قرآن کی دیگر آیتوں میں یا آدم، یا موسیٰ، یا ابراہیم، جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے تقریباً 25، ان انبیاء کے ناموں کو اللہ نے بلایا ہے۔ اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ہارون، اور اے آدم، اے نوح، قلنا یا نوح۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کی بلندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے حق تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے حبیب کا نام ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اسی سے بہت سارے مضامین نکل کر آتے ہیں، اور ان مضامین کے تحت علماء نے اس پر مستقل عنوانات قائم کیے ہیں کہ اسماء النبی کیا کیا ہیں۔ تو ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جہاں نبی کا ذکر بطور مقام اور بطور منصب کے کیا گیا ہے، نبی کہہ کر بلایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ اپنے بڑوں کو منصب کے ساتھ بلایا جائے، اپنے بڑوں کو نام سے نہ بلایا جائے۔ والد کو والد کے نام سے نہیں بلایا جاتا بلکہ منصب سے بلایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل علم کو ان کے نام سے نہیں بلایا جاتا، منصب سے بلایا جاتا ہے۔ مؤذن ہیں، مؤذن صاحب بلائیں گے، امام ہیں، امام صاحب بلائیں گے۔ یہ تربیت ہے اسلام کی، اور یہ طریقہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین۔ اب آئیے آیت کے مضمون کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں، بلکہ ایک رکوع پہلے سے، ایمان والے، یہود و نصارہ، منافقین اور کافر، ان چاروں طبقات کا ذکر کیا۔ اور پھر چونکہ یہ صورت مدینے کی ہے، اور مدینے کے اندر نازل ہونے والی اکثر صورتیں یا تو مضمون جہاد پر ہیں یا مضمون فقہ پر ہیں، یعنی زندگی کیسے گزاری جائے، حلال حرام کیا ہے۔ مکے کے اندر نازل ہونے والی اکثر صورتوں کا مضمون توحید پر ہے اور آخرت پر ہے، یعنی پہلے نبیوں کے واقعات ہیں، اس کے بعد پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جتنا 30واں پارہ جو آپ دیکھیں، تقریباً پورے کا پورا 30واں پارہ وہ مکے کے اندر نازل ہوا ہے، اور اس میں کیا آیتیں ہیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ ساری کی ساری آخرت کی چیزیں ہیں۔ پھر والنازعات غرقا والناشطات، فرشتوں کی صفات بیان کی گئی۔ تو آخرت کے مضامین مکے کے اندر زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور مدینے کے اندر حکومت کے مضامین، جہاد کے مضامین، اصول و ضوابط اور حکمرانی کرنے کے لیے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو مستحکم بنانے والے مضامین اللہ نے نازل فرمائے۔ پچھلی آیتوں میں دو مضمون آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے۔ ایک مضمون تھا کہ مسلمانوں کو ہر وقت اپنے ہتھیار اور اپنے ساز و سامان کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے ہتھیار اور اپنے ساز و سامان کی تیاری ہو، اور وہ اس قدر زیادہ ہو کہ ہماری تیاری کو دیکھ کر دشمنوں کو خوف محسوس ہونے لگے۔ اس ترتیب کو ہم سمجھیں۔ پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کو اپنے لیے تیاری کر کے رکھنا ہے اور مستقل تیاری میں لگے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تیاری کر لی اور چھوڑ دی،
نہیں، بلکہ مستقل اس کی مشق جاری رہے اور اسباب جمع ہوتے رہیں، تیاری کے لیے سامان کی ضرورت پیش آتی رہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ تیاری کر کے رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ، کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو، ان پر رعب بٹھا سکو، پہلا۔ پھر فرمایا تمہارے رعب بٹھانے کی وجہ سے اگر دشمن دب کر صلح کرنا چاہے تو فرمایا کہ آپ بھی صلح کر سکتے ہیں، اختیار ہے، لازمی ضروری نہیں تھا، اختیار تھا نبی کو کہ مسلمانوں کی اجتماعی اور مسلمانوں کی ملی اس میں اگر کوئی ایذا رسانی نہ ہو اور مسلمانوں کا مفاد اس سے وابستہ ہو تو صلح کرنے کی گنجائش ہے۔ پچھلا درس جو تھا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ پھر فرمایا کہ اگر دشمن آپ کو دھوکہ دے، صلح کرنے کے بعد بھی آپ کو دھوکہ دے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی تیاری تو پہلے سے موجود ہے، پہلے سے تیاری موجود ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ صلح کے بعد اگر دھوکہ ملے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اگر وہ دھوکے سے آپ کو مارنا چاہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب فرماتے ہیں ایک مرتبہ دشمن سے صلح ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک دشمن ختم ہوا یا ایک دشمن مقابلے سے ہٹا، بقیہ پورا عالم کفر آپ کا دشمن بنا ہے۔ لہٰذا ایک دشمن سے اگر صلح ہو گئی یا ایک دشمن سے مقابلہ ختم ہو گیا تو اب بھی گھر میں اطمینان سے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے مستقل بنیادوں پر تیاری کرتے رہو۔ اب اس مضمون کو جس انداز میں بیان کیا گیا وہ آج کا درس ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اپنے ایمان والے ساتھیوں کو اور ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے۔ حرض کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کو شوق دلانا، ابھارنا۔ نماز کے لیے ابھارنے کا حکم نہیں ہے، فرما دیا کہ نماز کا آپ بھی نماز پڑھیے، دوسروں کو نماز کا حکم کیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ نماز پڑھیے اور دوسروں کو نماز کا حکم دے دیجیے۔ لیکن جب بات آتی ہے جہاد کی تو قرآن کا انداز بدل جاتا ہے، قرآن وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو اس مضمون کو صحیح معنی میں سمیٹ رہا ہے، وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو اس مضمون کو صحیح معنی میں سمیٹ رہا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ تحریض۔ تحریض کہتے ہیں کسی کو ابھارنا، جوش دلانا، کسی کے اندر جذبہ پیدا کرنا، شوق اور ولولہ پیدا کرنا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریریں اور آپ کے جو خطبات امت کے سامنے آئے ہیں اور ان پر علماء نے اور سیرت نگاروں نے جو کام کیا ہے اس کو کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا۔ آپ جب کوئی گفتگو کرتے جہاد کے لشکر کو بھیجنے کے لیے، آپ کہیں تقریر فرماتے، خطبہ جس کو کہتے تھے خطبہ جہاد، اگر یہ خطبہ آپ دیتے تو ایسا لگتا جیسا کہ آپ کسی بہت بڑے معاملے سے امت کو ڈرا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور ایک جگہ آپ علیہ السلام کی خطابت اور آپ کی تقریروں کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب امت کو رہنمائی اور ہدایت کی بات کرتے، نصیحت کی بات کرتے، ترغیب کی بات کرتے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ایک مشفق باپ کی طرح گفتگو فرماتے۔ فرق محسوس کریں کہ صورتحال کے اس کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ نکاح کی مجلس میں جنازے کا بیان نہیں کیا جاتا، جنازے پر کسی کی شادی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، تو ہر مقام کے لیے گفتگو کا محل اور انداز گفتگو کا محل الگ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو لفظ دے رہا ہے، آپ غور کیجئے، حرض المؤمنین، اے نبی مسلمانوں میں اعلان مت کیجئے کہ بھائیو جہاد کے لیے نکلنا ہے، یہ طریقہ نہیں۔ حرض، شوق دلائیے، ابھاریے، ان کو آمادہ کیجئے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے ترجمہ کیا، ان کو آمادہ کیجئے۔ آمادہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہر آدمی کی طبیعت الگ ہوتی ہے۔ بزدل انسان ہوتا ہے لیکن دیندار ہوتا ہے تو وہ کبھی جان پر آنے نہیں دیتا،
وہ بہت محفوظ زون میں زندگی گزار لیتا ہے کہ نہیں بھائی میں یہاں ٹھیک ہوں، میرا روزہ میری نمازیں، میں اپنی جگہ مست ہوں، مجھے زیادہ ان جھمیلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ شوق ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ ولولہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے جتنے بزدل ہیں ان تمام بزدلوں کو اٹھائیے، یہ بات ہے۔ حرض المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری اللہ دے رہا ہے کہ قتال کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کیجئے، اس میں بزدل مسلمان بھی ہوگا، کمزور مسلمان بھی ہوگا، اور پہلے سے جو باحوصلہ باہمت ہے وہ بھی ہوگا۔ تو جو حوصلہ مند ہے اس کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ وہ تو مرنا ہی چاہتا ہے، لیکن جو بزدل ہے، سیف زون میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو اپنی چیزیں محفوظ ہیں، اپنی زندگی، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنا اسٹیٹس، ایسے لوگوں کو بھی ابھارنے کا حکم مل رہا ہے۔ کس کام کے لیے؟ ارے بولیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائی، جہاد ہم پر فرض نہیں ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ جہاد ہندوستان کے مسلمانوں پر ابھی فرض نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں بات چیت کرنا میں منع بھی نہیں ہوا ہے۔ ہم نے ایک ایسا جرم کر رکھا ہے کہ ایک نسل ہم نے خراب کر دی، پوری ایک نسل، ان کو جہاد کا تذکرہ کرنے ہی اندر سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ چیز یہاں بولنے کی تھوڑی ہے، قرآن جب بول رہا ہے تو ہمیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں قرآن کے کچھ حصے کو بیان کریں، کچھ حصے کو روک لیں؟ ہم تو پھر یہ تو یہودیت ہو گئی۔ آیتوں کا مضمون اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا یہودیت ہے، آیتوں کا مضمون اللہ کی منشا کے مطابق بیان کرنا اسلام ہے۔ تو قرآن کے آیتوں میں بہت زیادہ آدمی کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، واضح ترین الفاظ ہیں، اور اللہ دیکھیے کتنا حکیم ہے، اللہ نے یہاں لفظ جہاد استعمال ہی نہیں کیا، ورنہ ہم جیسے کمزور آ کر کیا بولتے کہ ظالم کے سامنے حق بولنا بڑا جہاد ہے، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے، اور جہاد اکبر ہے، اور اس طرح کے باتیں کر کر کے ہم اس اصل مضمون کو لپیٹ دیتے۔ تو اللہ نے ہم جیسے جاہلوں اور بزدلوں کو موقع نہ دیتے ہوئے لفظ جہاد کا استعمال ہی نہیں فرمایا، بلکہ صاف صاف قتال لکھ دیا، اس لیے کہ قتال کا کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کسی لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہوں تو کسی ایک معنی پر شدت اختیار نہیں کی جا سکتی، لیکن جس لفظ کے معنی متعین ہوتے ہیں وہاں لفظ کے معنی نہیں بدلیں گے، تحریف کا گناہ ہوگا، اور تحریف کفر ہے۔ قتال صاف کہہ دیا، حرض المؤمنین علی القتال، ابھی ڈریے مت، مضمون باقی ہے۔ اب یہ جو حرض المؤمنین علی القتال کا حکم اور ذمہ داری ہے، یہ کس پر ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو کیا ہر جمعہ کا خطیب مسلمانوں کو جہاد پر ابھار سکتا ہے؟ کیا ہر عالم مسلمانوں کو جہاد پر ابھار سکتا ہے؟ نہیں، یہ ذمہ داری ہوگی خلیفۃ المسلمین کی، یہ ذمہ داری ہوگی خلیفہ کی، یہ ذمہ داری ہوگی امیر المؤمنین کی، اور اس وقت پوری دنیا کا کوئی امیر ابھی پیدا نہیں ہوا۔ کب پیدا ہوں گے انشاءاللہ؟ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے وقت میں وہ پوری دنیا کے امیر ہوں گے، پوری دنیا کے مسلمان ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تب ان کو کہا جائے گا کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ ورنہ ہر 5-10 لوگوں کو لے کر آدمی امیر المؤمنین اپنے آپ کو سمجھنے لگے تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سعودی حکومت کہے کہ ہم امیر المؤمنین ہیں، نہیں مانیں گے۔ کوئی اور حکومت کہے مسلمانوں کی کہ ہمارے پاس اتنی بڑا ملک ہے لہذا ہم امیر المؤمنین ہیں، نہیں مانا جائے گا۔ یہ تو کہا جائے گا کہ آپ قائد ہیں، آپ بڑے ہیں، سرپرست ہوں گے، لیکن پوری قوم کی نمائندگی آپ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی ذمہ داری اس آیت کا محمل سمجھنا ہے کہ یہ اللہ نبی کے ذریعے سے حکم کس کو دے رہا ہے؟ امیر المؤمنین کو دے رہا ہے، خلیفۃ المسلمین کو دے رہا ہے۔ جب خلیفۃ المسلمین کا وجود ہوگا تب یہ آیت بھی ان پر لاگو ہوگی۔ انفرادی جہاد اسلام میں نہیں ہے۔ کسی کافر کو آپ نے پکڑ کر مار دیا اور کہا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ تو بھی جہنم میں جا، یہ مرنے والا تو جانے والا ہی تھا، اس لیے کہ تو نے ناحق
قتل کیا ہے۔ انڈیویجول لڑائی کو جہاد کا نام نہیں دے سکتے۔ کسی کافر کی بچی کو بہلا پھسلا کر اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کو پھر میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے لفظ جہاد کا نام دیا گیا، کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ جہاد کوئی انڈیویجول عمل کا نام نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی کام ہے، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ کس کے ذریعے سے نافذ ہوگا؟ امیر المومنین کی۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کوئی امیر ہے؟ ارے بولو، ہماری جماعت کا ہو سکتا، آپ کی جماعت کا ہو سکتا، دیوبند کا ہو سکتا، بریلی کا ہو سکتا، لیکن متفقہ سب کسی کو مانیں گے؟ ایسی کوئی امکانات کہیں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ تو جب امیر کا وجود ہی نہیں تو یہاں اجتماعی جہاد کا ابھی تصور بھی نہیں، تو اس بات کے سنانے میں کیا دقت ہے؟ قرآن کی آیت کا مطلب بھی پوری شدت کے ساتھ سنائیں گے، مضمون بھی سمجھائیں گے، محمل بھی سمجھائیں گے، مقام بھی بتائیں گے۔ اب یہ آیت ہم سنائیں گے کس کو؟ افغانستان والوں کو سنائیں گے کہ تم آ گئے حکومت میں، تم اپنے علاقے کے امیر ہو، لہٰذا تم پر یہ آیت لازم ہے اس پر عمل کرنا، اپنے لوگوں میں جہاد کو عام کیا جائے۔ کس کو کہیں گے؟ جہاں حکومت قائم ہے۔ سعودی والوں کو کہیں گے کہ تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، تم اپنی عوام کے اندر اس جذبے کو بیدار کرو۔ یہاں نہیں کریں گے۔ اس ملک میں ابھی یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اس کو آپ پوری ہمت کے ساتھ سمجھیے گا، اور جب بھی کوئی بات سامنے آئے مسلمانوں پر جہاد کے نام سے کوئی الزام لگنے لگے تو صاف کیا کہیں گے کہ ابھی ہمارے ملک میں جہاد فرض نہیں ہوا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس مضمون کو سنتے ہوئے بھی ہم کو بہت باشعور رہنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو رکھتے ہوئے بھی پورے شعور کے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ کا ایک حکم ہے، جیسے دیکھیے ایک بات، اللہ کا ایک حکم ہے کہ حج کرو، عمرہ کرو، مگر ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے ذمہ داریاں لگائیں کہ جس کے اندر استطاعت ہوگی، جس کے اندر سکت ہوگی، طاقت ہوگی، اسی کے لیے حج کو فرض کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جہاد بھی حکم ہے، اللہ کے دیگر احکام کی طرح جہاد بھی ایک حکم ہے، لیکن اس کے نافذ ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو جیسے حج پر گفتگو کرتے ہوئے ہم کو کوئی تکلف نہیں ہوتا، اس پر گفتگو کرتے ہوئے بھی ہم کو کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم نے مضمون جہاد کو اس طرح سمجھا جس طرح میڈیا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اس طرح سمجھا جیسے میڈیا سمجھانا چاہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مضمون کو اپنے تئیں کبھی پڑھا نہیں، اپنے تئیں کہیں سمجھا نہیں، کسی سے اس مضمون پر گفتگو کی نہیں، ہمارے جمعہ کے موضوعات میں یہ بات کبھی آتی نہیں، اس لیے کہ صدر صاحب نکال دیں گے خطیب صاحب کو، ناراض ہو جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی تو پھر کہاں سے پیٹ پالیں گے؟ ہمارے مسائل ہمارے ساتھ، تو ہم تمہاری چکر میں اپنی دکان تھوڑی بند کروا لیں گے۔ ہم پابند ہو رہے ہیں عوام کے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ سنائیں گے جو عوام سننا چاہتی ہے، جو اچھا لگتا ہے لوگوں کو، واہ واہی جس پر ملے گی وہی ہم بات کریں گے۔ ایک مضمون جو ہم امت کے لیے بہتر اور کارآمد سمجھتے ہیں اس کی تیاری کر کے ہم نہیں آتے، اس لیے کہ کوئی واہ واہی نہیں کرے گا ہماری۔ اگلے جمعہ سے لوگ کم ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر کم ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر کم ہونے شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو وہ چیز مل رہی ہے جو ان کو پسند ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس پر ہم کو گھبراہٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ مضمون سمجھ گئے؟ حرز المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال پر ابھاریے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جب نبی علیہ السلام اپنے وجود کے ساتھ دنیا میں تھے تب نبی کی تھی، نبی کے بعد خلفاء کی تھی، اب کس کی ہے؟ جب دنیا کے اندر امیر المؤمنین یا کم از کم کسی ملک کا کوئی ایک ایسا متحدہ امیر آ جائے اور اس کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور آ جائے، وہ قانون نافذ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، ایسے آدمی پر پھر یہ آیت لازم ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نعیم بھائی اپنے گھر میں شروع کر دیں جہاد تو ہوگا پٹائی ہوگی، چونکہ اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی۔ میں اپنے گھر میں شروع کر دوں تو کیا ہوگا؟ پٹائی ہوگی۔ اللہ کی مدد کا تو وعدہ نہیں ہے نا کہ ایک مسلمان نکل پڑا میدان میں کہ نیا ایک وہ نکل گیا ہے سالار اور حکمران اور آ کر کے ہم جہاد کی بات کریں گے، تو اللہ کہیں گے میں نے کہا ہی نہیں، کہاں نکل رہے ہو تم، یہ میرا راستہ ہے ہی نہیں۔
کسی کو جا کر تم قتل کر دو، کسی پر بم جلا دو، کسی کو تم سوسائڈ بامبر بن کر کے کسی کی ناش کے کسی انسان کو ختم کر دو، یہ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب اسلام ہی یہ چیز نہیں کہتا تو ہم بھی اس کی ہمت افزائی نہیں کر سکتے۔ ہم تو وہ چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، ہم اسی کو لیں گے۔ اپنے تئیں کوئی چیز آ جائے ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اب آگے فرماتے ہیں، مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے کو اللہ نے بیان کیا۔ دیکھیے پہلے زمانے میں جب اسلام کا نزول ہو رہا تھا، ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیوں بلند ہے؟ جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ذکر کی گئی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ آج کے مسلمانوں پر جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہلکا کر کے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پہلے زمانے میں حضرات صحابہ کے دور میں ان ذمہ داریوں میں کوئی تخفیف نہیں تھی، بلکہ حکم پوری شدت کے ساتھ عمل کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اِن یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے، میدان میں جمنے والے مومن ہوں گے، یغلبوا 200 تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ یہ اللہ خبر نہیں دے رہا، اللہ خبر کے پیرائے میں گفتگو تو کر رہا ہے، لیکن مقصد خبر دینا نہیں ہے، مقصد حکم دینا ہے کہ اے ایمان والو، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تم 20 ہوں گے تو 200 کافروں پر تم غالب آ جاؤ گے۔ ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 20 ہوں گے تو 200 کے لیے کافی ہوں گے، نہیں، کافی کا ترجمہ نہیں ہے یہاں پر، غلبہ ہے، یغلبو، غالب آ جائیں گے، یعنی 20 مسلمان مرد مضبوط ہوں، مردانہ جذبے والے ہوں اور صبر کرنے والے ہوں، استقامت کے ساتھ دین پر جمنے والے ہوں، تو ایسے 20 مسلمان کتنے کافروں پر غالب آئیں گے؟ 200۔ تو ایک کے مقابلے میں کتنے ہو گئے؟ 10۔ ایک کے مقابلے میں اللہ نے 10 دیا۔ حکم کیا دے رہے ہیں اللہ؟ حکم یہ دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا مقابلے میں کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تم 20 ہو اور آگے جماعت میں 200 ہوں، تو میدان چھوڑ کر بھاگنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ حکم تھا پہلے۔ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ غلبہ آئے گا، مگر شرط کیا ہے؟ دین پر ثابت قدم ہو، دین پر ثبات قدمی ہو، تب اللہ کی مدد بھی ہے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حکم تھا۔ پھر فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں، یغلبوا 1000، تو کافروں کی 1000 جماعت پر تم غالب آ جاؤ گے۔ 1000 من الذین کفروا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ٹکڑا بڑا اہم ہے، وہ اس لیے غالب آؤ گے کہ وہ کافر قوم آخرت اور آخرت کے احوال کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ جنگ جیتنا جہاں اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے، وہیں اسباب کی دنیا میں بھی کچھ چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لڑنے والوں کا جذبہ اور حوصلہ۔ کہا جاتا ہے نا کہ جنگیں حوصلے سے جیتی جاتی ہیں، جنگیں ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگ میں وہ اس آدمی کا پلڑا بھاری ہوگا جس آدمی کا حوصلہ بھاری ہوگا۔ مصر کے میدان میں ایک لڑائی چل رہی تھی، کافی دنوں تک مقابلہ جاری رہا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، ایک کام کرو، ایک بڑا سا ٹوکرا بناؤ، رات کے وقت میں اس ٹوکرے میں بیٹھوں گا، کسی طرح مجھے قلعے کے اس طرف اتار دو، دیوار کی طرف پھینک دو یا رسی بن کر چھوڑ دو، کسی طرح مجھے دیوار کے اندر اتار دو قلعے کے۔ اور وہ جانتے تھے حضرت زبیر کے اندر فوج ہے اور یہ تنے تنہا جا رہے ہیں۔ ہمارے زمانے کے کوئی انٹلیکچوئلس ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو سراسر خودکشی ہے، کیونکہ ہم کمزور، ہم بزدل، موت سے ڈرنے والے۔
اور وہ صحابہ، یہ بتانا چاہتا ہوں میں فرق اس جماعت کا اور ہمارا، فرق یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی طرح اندر اتارو، لوگوں نے ان کو کسی طرح رات کے اندھیرے میں قلعے کی دیوار کے اس طرف اتارا، تلوار اور نیزہ اور زرہ وغیرہ ساتھ تھی، رات کا وقت تھا، جیسے ہی یہ اترے ٹوکرے سے باہر نکلے اور بڑی تیزی کے ساتھ تلوار چلانی شروع کر دی، آواز منہ سے کچھ نہیں نکال رہے تھے۔ اندھیرے میں یہ ہو گیا کہ کافر یہ سمجھنے لگے کہ شاید مسلمانوں کی ایک جماعت اتر گئی ہے اور اس نے حملہ کر دیا ہے، تو افراتفری مچ گئی، بھگدڑ مچی۔ اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت زبیر دروازے کے قریب آئے اور دروازہ کھول دیا قلعے کا۔ بقیہ جو لشکر مسلمانوں کا قلعے کے دروازے کے سیدھ میں تھا وہ دوڑ کر کے اندر داخل ہو گیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ حوصلہ، یہ ذمہ داری اس وقت تھی حضرت زبیر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام سے براہ راست انہوں نے دین سیکھا تھا، براہ راست حضور کی تربیت میں رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ کس وقت کیا قدم اٹھانا چاہیے جس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو فائدہ ہوتا ہے، اجتماعی فائدے کی خاطر۔ تو فرمایا ان یکم منکم مئۃ یغلبوا ذلک بانہم قوم لا یفقہون۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو کافروں کے پاس جنگ جو ہوتی ہے وہ دنیاوی مفاد کی خاطر ہوتی ہے۔ کافر جو جنگ لڑتے ہیں وہ صرف دنیا کے فائدے کی خاطر کہ یا تو ہمیں تنخواہ ملے گی، یا ہمیں مال و دولت ملے گا، یا ہمیں ملک ملے گا، حکمرانی ملے گی۔ ایمان والا جو جنگ لڑتا ہے، جو لڑائی لڑتا ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا ملے گی، آخرت کی سرخروئی ملے گی۔ تو ظاہر ہے کہ جب فرق نیت میں آ جاتا ہے، ایک دنیا کمانے کے لیے لڑ رہا ہے، ایک آخرت کمانے کے لیے لڑ رہا ہے، اور آخرت کے فائدے حاصل کرنے کے لیے انسان کو دنیا چھوڑنی ہوگی، تو ایک مومن کی لڑائی شہادت کے رتبے کو پانے کے لیے ہو رہی ہے کہ میں لڑوں گا اس لیے کہ تاکہ میں شہید ہو جاؤں۔ اب ظاہر ہے کہ شہادت کی نیت سے جب آدمی لڑنے آئے گا تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ بات سمجھ رہے بھائی؟ کافروں کے پاس یہ تصور نہیں ہے، وہ چونکہ دنیا کمانا چاہتے ہیں، اور دنیا کمانے کے لیے جو لڑے گا وہ مرنا نہیں چاہے گا بلکہ زندہ رہنا چاہے گا، اس لیے کہ زندہ رہے گا تبھی تو اس کو دنیا کے فائدے ملیں گے۔ اور مومن لڑتا اس لیے ہے کہ مجھے آخرت ملنی ہے، اور آخرت تبھی ملے گی جب اس کو مرنا ہے، مرے گا تو یہ مرنے کی نیت سے لڑے گا، یہ جینے کی نیت سے لڑے گا۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ہارتے ہیں کافر کہ ان کو سمجھ نہیں ہے اور وہ دنیاوی مفادات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ایمان والے اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہے کہ مریں گے تو آخرت کی نعمتیں ملیں گی، اور اس لیے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ تو پہلا حکم تھا۔ ایک آدمی کتنے کافروں پر غالب آئے گا؟ 10۔ الآن، عربی میں کہتے ہیں الآن، اب سنو، یہ ہے مضمون۔ اب ایک بات سنو، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخفیف فرما دی معاملے میں۔ ایک ہوتا ہے حکم کا بدلنا، ایک ہوتا ہے حکم کو ہلکا کرنا، فرق ہوتا ہے نا دونوں میں۔ حکم باقی ہے لیکن ایک اس میں سے شق بدل دی۔ ارے بھائی وقف کے قانون میں ترمیمات آئی، قانون کے بدلنے کی درخواست نہیں کی گئی، ترمیمات کے اندر تبدیلی کی درخواست کی گئی، تو اللہ یہاں اس قانون میں ایک امینڈمنٹ لا رہے ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ اب تم پر ہلکی نرمی اور تخفیف فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم اندر سے کمزور ہو۔ کیا بات ہے، اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم اندر سے کمزور ہو رہے ہو۔ پہلی آیت تھی اس دور کے صحابہ اور ایمان والوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ کے حکم کی تابعداری میں رہے، اللہ نے غلبہ دیا۔
اسی زمانے میں جب اسلام پھیلنے لگا اور دوسرے لوگ بھی دائرہ اسلام میں آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی صورتحال کو، ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اندر کمزوری آ رہی ہے۔ یہ جو کمزوری ہے، علامہ جساس، ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں جسمانی کمزوری مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ایمان اور حوصلے کی کمزوری مراد ہے، بزدلی مراد ہے کہ آدمی بزدل ہو رہا ہے، مومن دن بدن موت سے گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ چھوٹی مثال ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، کسی کے گھر جنازہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو سگے بچے، بیٹے، اولادیں تک غسل دینے کے لیے اپنے مرحوم والد کی نعش کو ہاتھ لگانے کے لیے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ بلانے پر بھی نہیں آتے، کہا جائے کہ بھائی آؤ تھوڑا آپ خدمت میں، نہیں آپ کر لیجئے۔ انٹری دے دیں۔ بلانے پر بھی نہیں آتے، یہ کیا ہے؟ خوف ہے، موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اور صحابہ مرنے سے محبت کرتے تھے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ موت ایک چاہنے والے کو دوسرے چاہنے والے سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی بندے کی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے، لہذا وہ مرنا چاہتے تھے۔ جنازوں پر غسل دینے کے لیے اولاد نہیں آتی، بھائی ہاتھ نہیں لگاتا۔ ارے بھائی کپڑے اتارنے کے لیے فون کرتے، مولانا ذرا وہ جسم کے کپڑے ہٹانا ہے، کسی کو بھیجیے نا۔ آپ کیا کرو گے بھائی؟ پوری زندگی ان پر جیسے بڑھاپا آیا تو اب امید لگ جاتی ہے کہ اب چراغ گل ہوگا، کہ کب چراغ گل ہوگا تاکہ بعد کی چیزیں ہمیں مل جائیں۔ نیت مال پر تو نظر ہے، لیکن جو آخری خدمت ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، واقعی دل کو لگتا ہے وہ جملہ، کہ جنازے کی تیاری، میت کا غسل، تکفین، تجہیز اور تکفین، یہ دو چیزیں، اور تدفین، یہ تین چیزیں آتی ہیں نا، یہ تینوں چیزیں کہ اپنے عزیز مرحوم کی سب سے آخری خدمت ہے۔ عزیز مرحوم کی سب سے آخری خدمت کیا ہے جو گھر والے کر سکتے ہیں؟ وہ بتائیے۔ غسل دینا، کفن پہنانا۔ اب اس کے بعد ہم جو کر رہے ہیں وہ ان کے جسم کو کپڑے کے ساتھ لے کر رہے ہیں۔ جنازہ گاہ تک، قبرستان تک لے جانے کے لیے گاڑی سواری، یعنی ہم اتنے اپنے آپ کو رشتوں سے مجبور ہو کر کے جڑے ہوئے ہیں کہ 50 قدم پر بھی مسجد ہوگی تو جنازہ گاڑی کے بغیر نہیں لے جایا جا سکتا۔ حضرات صحابہ کی خاص بات یہی تھی، موت سے محبت تھی، لہٰذا کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکی۔ صحابہ کہیں جنگ نہیں ہارے، تاریخ ہے یہ، صحابہ کہیں جنگ نہیں ہارے۔ احد کی لڑائی شکست نہیں تھی، جنگ جیتنے کے بعد کے کچھ مراحل تھے، جنگ جیت چکے تھے تو جنگ تو ختم ہو گئی۔ یہ پیچھے سے حملہ جو ہوا ہے یہ بے خبری میں مارے گئے۔ شکست کسے کہتے ہیں؟ لڑائی میں ہارنا، یہ شکست ہوتا ہے۔ پیچھے سے حملہ کر کے اگر آدمی پٹ جائے تو اس کو شکست نہیں کہتے، بے خبری میں مارا جانا یہ کہتے ہیں۔ صحابہ کی پوری تاریخ آپ دیکھیں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی صحابی ہو اور مسلمان وہ جنگ ہار جائیں۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری آ رہی ہے، اور وہ کمزوری جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور حوصلے اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اب تم کو حکم کے اندر بھی تھوڑی سی تخفیف کر دی گئی۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، صفحہ پلٹا کر دیکھیے گا، إِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ کے بعد لفظ کیا ملتا ہے؟ إِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، ألفٌ کہتے ہیں عربی میں ہزار کو۔ اوپر فرماتے ہیں إِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، مِئَةٌ 100، مِئَتَيْن
200، پہلے فرمایا کہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے، بعد میں فرمایا 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ بھی خبر ہے، خبر نہیں بلکہ حکم ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کہیں 100 مسلمان ہوں میدان جہاد میں، میدان جنگ میں، لڑائی میں، اور مقابلے پر ہوں 200 کافر، پہلے حکم یہ تھا کہ 1000 ہوں گے تب بھی نہیں بھاگ سکتے، اب حکم یہ ہوا کہ 200 ہیں تب نہیں بھاگ سکتے، 200 سے بڑھ جائیں تو اب تم میدان سے جا سکتے ہو۔ اس طرح حکم کے اندر تخفیف فرمائی۔ یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000، اور اگر تمہارے 1000 ہوں تو ان کے 2000 پر غالب آ جاؤ گے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ عربی کا سب سے بڑا ہندسہ، سب سے بڑا ڈیجٹ جو عربی زبان میں ہے وہ کون سا ہے؟ 1000 ہے، 1000۔ بس اس کے اوپر وہاں پر کوئی ہندسہ ہی نہیں ہے، یعنی وہاں 1,00,000 کا کوئی تصور نہیں، ہمارے پاس جیسے ہے نا، وہاں 1000 ہی کو ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں وہ۔ بعد میں ان لوگوں نے پھر انگریزی کے کچھ الفاظ منتقل کر دیے، ملین کو ان لوگوں نے عربی میں منتقل کر دیا، اور ایسے ہی ٹریلین، بلین اور ٹریلین کو بھی ان لوگوں نے عربی میں منتقل کر دیا۔ وہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، وہ انگریزی کے الفاظ ہیں۔ تو ہمارے شریعت میں اور ہمارے پاس جتنے بھی آپ کو احکام ملیں گے ان میں 1000 ہی کا معاملہ چلے گا۔ اور ایک اور نقطہ لکھا علماء نے، خیر اس کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں میں، اس لیے کہ اتنی بات کافی ہے، بڑا مزے کا نقطہ تھا۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے گفتگو کا خلاصہ، مومن ہوں گے، صبر والے ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا، مومن ہوں گے، صبر والے نہیں ہوں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ صرف ایمان کی بنیاد پر مدد کا وعدہ ان آیتوں میں نہیں ہے۔ جہاں قرآن مقدس میں یہ مضمون آیا ہے، آپ 10ویں پارے میں آگے ہم چلیں گے، وہاں اللہ نے ایک اور بات کہی، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وعملوا الصالحات کے اندر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دی ہو، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس پر آخرت کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئے۔ ظاہر ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے؟ ایسی چیز ظاہر ہے کہ وہ صرف اور صرف صبر ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا، ان اللہ مع الصابرین، یہاں فرمایا واللہ مع الصابرین۔ تو کافروں کے شکست کی وجہ اللہ کی مدد سے محرومی ہے، ایمان والوں کی کامیابی اور فتح کی وجہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا پہنچنا ہے، اور اللہ کی مدد کے پہنچنے کا سبب صبر ہے۔ پہلے حکم تھا کہ ایک کے مقابلے میں اگر 20 ہوں تب بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا ہے، بعد میں حکم کے اندر تخفیف ہوئی، ایک کے مقابلے میں اگر 2 ہوں تو اب تم کو جمنا ہے، 3 آ جائیں تو تم کو بھاگنے کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں اس عنوان کو بحث قرار و فرار، بحث قرار و فرار۔ قرار کہتے ہیں جمنے کو، فرار کہتے ہیں بھاگنے کو۔ تو کہاں پر مسلمان قرار کے ساتھ کھڑیں گے اور کہاں مسلمان فرار کو اختیار کریں گے، اس مضمون کا عنوان دیا حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بحث قرار و فرار۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اگر کہیں ایسا موقع آئے تو ان آیتوں پر مضبوط جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔